السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، مجھے بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سہمہ بن ارقم کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ سہمہ ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر ایک باغ تھا۔ سہمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا کہ اس سامنے والے پہاڑ جو 3 مربع میل رقبہ میں واقع تھا، مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہیں۔ سکیم دے کر سہمہ اپنی کسی ضرورت کے تحت کہیں چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب سہمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا کہ کیا تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر سہمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر سہمہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے دریافت کیا، یہ تو بتائیے آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب آفاقہ ہوا تو فرمایا، بھائی میں خضر ہوں۔ جس کو سن کر سہمہ کے ہوش اڑ گئے کہ تو نے یہ کیا کیا، ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگا دیا، یہ تو گستاخی ہوئی۔ سہمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سجدہ شکر کیا، اللہ کریم کے آگے دعا کی، اے پروردگار میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا تھا، اے میرے رب حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا کر دے۔ یہ دیکھ کر دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں شازون ہوں۔ آپ کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شازون نے کہا، اے خضر تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر عبادت خانہ تھا۔ بس یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہیں پر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں راضی رہتے ہیں جو اللہ کریم کو منظور ہو۔ بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے ہر پیچ و خم سے ہم راضی برضا رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔